سب کے لیے اچھا ہو. جس پاکستان جو ریاست ہے وہ ہماری ماں کی طرح ہو, وہ پاکستان ہماری ماں کی طرح ہو. تو وہ ریاست بنانی ہے ہم کو پاکستان میں, اور یہاں کوئی باہر سے لوگ نہیں آئے گا. تو اگر پاکستان کو اچھا بنانا ہے تو ہم پاکستانی ہی اچھا بنائیں گے. اگر پاکستان کا نیا تصور لے کر آنا ہے, تصور نو کرنا ہے اس ملک کا, اس ریاست کا, تو وہ ہم ہی کریں گے انشاءاللہ. اور آج کوئٹہ سے اس چیز کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کافی معاشی دشواریاں ہیں, یہ آپ سب جانتے ہیں. اور تھوڑی سی اگر اس کی اجازت مجھے دے دیں کہ جو ہم مشرف صاحب کے زمانے میں امریکہ کے وار آن ٹیرر میں شامل ہمیں کیا گیا تھا, تو کافی مغربی ممالک نے ہمارا کچھ قرض کم کر دیا تھا, لیکن پھر بھی اس وقت ہمارے اوپر 3100 ارب روپے کا قرضہ تھا پاکستانیوں کے اوپر. اور مشرف صاحب کے زمانے کے بعد سے پھر ہم نے, مشرف صاحب کے زمانے سے ہی ہم نے پھر واپس سے بہت سارا قرض لینا شروع کر دیا, اور ہم ہر سال قرض لیتے آ رہے ہیں. تو آج پاکستان میں کچھ 50,000 ارب روپے تک کا قرض ہے, جس کے اندر 100 ارب روپے, تقریباً 25,000 ارب روپے کا جو قرضہ ہے وہ بیرونی کرنسی میں, یعنی کہ $100 بلین کا قرض ہے, جس کو ہم کو واپس کرنا مشکل ہو رہا ہے. اور جو آج پاکستان کے مسائل ہیں, جو آج پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں, وہ ایسنشلی اسی لیے ہیں, وہ ایکچولی اس لیے ہیں کہ وہ جو $100 ارب ہم کو باہر لوگوں کو واپس کرنے ہیں اور ہر سال $20 ارب دینے ہیں, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم صرف سارے پاکستانی 22 کروڑ پاکستانی مل کر صرف اور صرف $30 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں, جبکہ ہم امپورٹ 80 بلین کا کرتے ہیں. تو 50 بلین کا یہ خسارہ ہو جاتا ہے. لیکن پھر اللہ کے شکر سے جو ہمارے پاکستانی بھائی اور بہن باہر رہتے ہیں اور جو محنت کرتے ہیں اور ہم کو پیسے بھیجتے ہیں, تو 30 بلین وہ بھیج دیتے ہیں, تو پھر 20 بلین کا خسارہ رہ جاتا ہے. پچھلے سال عمران خان صاحب 18 بلین کا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے. اب ہم نے خسارہ کم کیا ہے, مگر اس خسارے کے علاوہ ہم کو 20 بلین دنیا کو واپس بھی کرنے ہیں. اور کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم یہاں سے پیسے لے کے وہاں دے دیتے ہیں, ایک ملک سے پیسے لے کے دوسرے ملک کو دے دیتے ہیں, ایک ادارے سے پیسے لے کے دوسرے اداروں کو دے دیتے ہیں. عام فہم میں اس کو ہم جسٹ ٹوپی گھما رہے ہوتے ہیں. تو یہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کو ایک قوم بن کر, ایک ذمہ دار قوم بن کر, ایک عزت دار قوم بن کر اب ہم کو کہنا پڑے گا کہ بس اب ہم جو ہے وہ ہمارے وزرائے اعظم اور دیگر اکابرین جو ہیں وہ روز جو ہے وہ سعودی عرب نہ جائیں یا UAE نہ جائیں یا IMF نہ جائیں, بلکہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے رہ سکیں. اور وہ پیروں پہ کھڑے رہنے کے لیے بھی پاکستان کی نئی تصور کرنا پڑے گا. اور اس پیروں پہ کھڑے رہنے کے لیے اگر پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو ہر پاکستانی کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا پڑے گا. اگر ہر پاکستانی اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا تو پاکستان خود بخود پیر پہ کھڑا ہوگا. تو یہ ہمیں سوچنا ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو کس طرح اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. یہ سوچنا ہمیں ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی کس طرح ایسا تصور کر سکتے ہیں پاکستان کا کہ جس کے اندر ہم جو چاہیں وہ کر سکیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیز ہم سوچ نہیں سکتے وہ ہم کر نہیں سکتے. تو جو بھی ارادہ کریں گے وہ پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا. تو اگر پاکستان کے اندر آدھے بچے جو اسکول جاتے ہوں وہ اسکول نہیں جا رہے ہوں, یعنی کہ آدھے بچے 16 عمر سے کم کے اسکول میں نہیں ہوں, تو کیا اگلی جنریشن پڑھی لکھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. تو پہلی چیز ہم کو یہ تصور کرنی پڑے گی کہ ہمارے نئے پاکستان میں, نئے تصور شدہ پاکستان میں ہر بچہ اسکول میں جا رہا ہو. یہ بات تو تصور کرنی پڑے گی. اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے اگر ہر بچے کو ہم نہیں پڑھا سکیں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ جس بچے نے رات کو روٹی نہیں کھائی ہو اس کو آپ صبح تعلیم نہیں دے سکتے. جس بچے نے رات کو بھوکا سویا ہو وہ صبح آپ پڑھ نہیں سکتا, تو رات کو اس کو روٹی دینا ضروری ہے, جس کے لیے اس کے والد کو یا والدین کو دونوں کو نوکری دینا ضروری ہے. اس لیے اس ملک میں روزگار ہونا ضروری ہے. تو یہ بھی تصور کرنا ہوگا کہ ہمیں وہ پاکستان چاہیے جہاں پہ ہر آدمی کو, ہر عورت کو جس کو نوکری کرنی ہے نوکری ملتی ہو.
تالی بجا لو، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، نوکری مانگ رہے ہیں نا. اب میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا یہاں پر. آج ہمارے بہت سارے بھائیوں نے بات کری ہے کہ وفاق سے پیسے نہیں مل رہے وغیرہ وغیرہ این ایف سی ایوارڈ کا. اس سال این ایف سی ایوارڈ سے بلوچستان کو شاید 400 ارب روپے ملیں گے، شاید نہیں، مجھے پتا ہے انفیکٹ کہ 400 ارب روپے ملیں گے تقریباً. سمجھ لیجیے کہ 500 ارب روپے مل رہے ہوتے تو کیا یہاں آپ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ تعلیم اچھی ہو جاتی؟ کیا پیسوں کا ہی صرف مسئلہ ہے؟ بلوچستان حکومت جو ہے وہ ڈبل پیسے خرچ کرتی ہے کمپیئر ٹو پنجاب، اور 1.5 گنا پیسے خرچ کرتی ہے کمپیئر ٹو کے پی اور سندھ ایجوکیٹ کرنے میں. لیکن جو رفیع اللہ کاکڑ نے کہا کہ 80% اسکولیں بند پڑی ہے کیونکہ وہ ایم پی ایز نے اپنے علاقوں میں بنوا دی ٹھیکیداروں سے مل کر. تو اگر آپ کو تعلیم اچھی کرنی ہے تو صرف یہ نہیں کہ وفاق آپ کو پیسے دے، اس کے اندر اسکول کے اندر بچوں کو بھیجنا ہے، ٹیچروں کو بھیجنا ہے اور ان کو پڑھوانا بھی ہے. یہ بات بھی کرنا ضروری ہے. اگر ہم تصور نو کر رہے ہیں پاکستان کا تو ہم کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اور ہم کو سب کو یہ کرنا ہے کہ ہر بچے کو یہاں پہ تعلیم دینی ہے. ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ بچوں کو اسکول بھیجنا ضروری نہیں ہے. ہم یہاں پر یہ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہر بچے کی پاکستان میں ایوریج پہ انہوں نے حساب لیا تو 27 نمبر آ رہے تھے بچے کے میتھ میں، اور 31 نمبر آ رہے تھے بچوں کے سائنس میں اوسطاً. اس کا مطلب ہے کہ ہر بچہ میتھ میں بھی فیل ہو رہا ہے، ہر بچہ سائنس میں بھی فیل ہو رہا ہے. ہم اس پاکستان کے اندر 2000 ارب روپے سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تعلیم کے اوپر. حکومت 1000 ارب روپے سے زیادہ تعلیم کے اوپر خرچ کرتی ہیں، چاروں صوبوں کی حکومت اور وفاق ملا کر. مگر اس کے بعد اگر بچہ میتھ میں بھی فیل ہو رہا ہو، سائنس میں بھی فیل ہو رہا ہو، تو پھر ہمیں یہ بھی سوال کرنا چاہیے ہمارے اساتذہ سے کہ بھائی آپ کیا پڑھا رہے ہیں، میری بہن آپ کیا پڑھا رہی ہیں اس بچے کو. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نہ صرف اسکولوں کے اندر بچوں کو بھیجنا ہے بلکہ اسکولوں کے نظام بھی اچھے کرنے ہیں. اور اسکولوں کا نظام کرنے کا سب سے اچھا طریقہ بتاؤں، وہ اسکولوں جو ہے نا وہ پروونشل ہیڈ کوارٹر سے نہیں چلنی چاہیے، وہ کوئٹہ سے، کراچی سے، لاہور سے اور پشاور سے نہیں چلنی چاہیے. وہ لوکل گورنمنٹ کے اندر ہونی چاہیے اور اس کے اوپر پیرنٹس بیٹھنے چاہیے. آپ بٹھا دیجئے والدین کو اسکول بورڈ کے اوپر. امریکہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسکول بورڈز ہوتے ہیں جہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، آپ والدین کو بٹھا دیجئے اسکول بورڈ کے اوپر، وہ میک شور کریں گے کہ ٹیچر روز صبح آئے گا. اور اگر نہیں آئے گا، اور والدین کو یہ حق دے دیجئے کہ جو نہیں آئے ٹیچر پڑھانے کے لیے اس کو نکال دو، اور جو اچھا ٹیچر ہو اس کو نوکری دو. حکومت پیسے دے ان کو، حکومت وظیفہ دے ان کو، لیکن والدین کو اختیار دیجئے، اسکولیں اچھی ہو جائیں گی. مگر اگر اختیار جو ہے وہ شہروں کا نہ دیں، اختیار صوبوں کو نہ دیں، اختیار ڈسٹرکٹ کو نہ دیں، اختیار لوگوں کو دیں، اختیار والدین کو دیں، تو اسکولیں خود بخود بہتر ہو جائیں گی. جب والدین اسکول کو دیکھ رہے ہوں گے تو بچے پڑھ رہے ہوں گے. آپ پیسے دے دیں لیکن اختیار نہ لیں ان سے واپس. یہ ایک مسئلہ ہے. تو ہم یہ تصور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان چاہیے جہاں پہ سب بچے پڑھ رہے ہوں. یہ پاکستان چاہیے کہ جہاں پر سب بچے پڑھ بھی رہے ہوں اور اچھا پڑھ رہے ہوں، صرف اسکول نہ جا رہے ہوں بلکہ تعلیم لے کر آ رہے ہوں. تربیت آپ نے دینی ہے اپنے بچوں کو، لیکن اسکول نے جو تعلیم دینی ہے وہ اچھی تعلیم لے کر آ رہے ہوں. ہمیں یہ کرنا ضروری ہے. ہمیں یہ بھی آج پاکستان میں تصور کرنا ہے کہ 40% بچے پاکستان میں اسٹنٹڈ ہوتے ہیں. اسٹنٹڈ کا مطلب ہے کہ اس کی ہائٹ اس کی ایج کے مطابق نہیں ہے، اس کا قد اتنا لمبا نہیں ہے جتنی اس کی عمر ہے. یہ پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ساری زندگی اس کو اتنی خوراک نہیں ملی ہے جتنی ملنی چاہیے، تو وہ بیچارہ اسٹنٹڈ رہ جاتا ہے. ہر 10 میں سے 4 پاکستانی بچے اسٹنٹڈ ہیں. جو بچہ اسٹنٹڈ ہوتا ہے وہ مینٹلی اسٹنٹڈ ہوتا ہے، اس کو آپ پڑھا بھی نہیں سکتے. یہاں پہ سٹوری ختم نہیں ہوتی ہے. 17% پاکستانی بچے، بلکہ 18% پاکستانی بچے، 17.7% پاکستانی بچہ ویسٹڈ ہے. ویسٹڈ وہ ہوتا ہے کہ اس کی ہائٹ کے حساب سے اس کا وزن کم ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پچھلے 1 سال میں اس کو خوراک نہیں ملی ہوتی ہے. اس کے والدین غریب ہو گئے ہوتے ہیں، اچانک نوکری چلے گئی ہے باپ کی، یا کچھ بھی ایسا ہو گیا، حادثہ، بیماری پڑ گئی گھر کے اندر، دوا دارو کے اوپر خرچہ کر دیا، پیسے نہیں رہے، بچے کی خوراک کم ہو گئی. اس کی ہائٹ تو تھی لیکن اب اس کا وزن کم ہو گیا. 17% بچے وہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 28% بچے وہ ہیں کہ جو میل نورشن، جن کی ہائٹ تو ٹھیک ہے، ویٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا ویٹ کم ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ 86% بچے کو اتنی خوراک نہیں مل رہی پاکستان میں جتنی اس کو ملنی چاہیے. 86% بچے کو. کروڑوں بچے اس ملک میں، لاکھوں بچے روز رات کو، اس کا مطلب ہے بھوکے سوتے ہیں. اگر لاکھوں بچے روز سے بھوکے سوچیں تو اس لیے پاکستان بنا تھا.